مورگیج پر گھر لینا، عمران خان کینیڈا سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مورگیج پر بوقت ضرورت ایک دفعہ گھر لینا صحیح ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ نیز اگر کسی نے اس طرح سود پر گھر لے لیا ہو تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو آپ نے کہا کہ کسی نے ایک دفعہ گھر لے لیا ہو تو اب یعنی ایک دفعہ گھر لینا صحیح ہے، یہ ممکن ہے کسی ایسے عالم نے فتویٰ دیا ہو یہ سامنے رکھ کر کہ انسان کا جو گھر ہے نا رہائش کا، وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تو ایک گھر چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے لہذا وہ ایسے قرضے پہ لی جا سکتی ہے۔ مورگیج سودی قرضہ ہوتا ہے کہ آپ نے بینک سے لون لیا پھر آپ اس کو سود دیتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے ہاؤس بلڈنگ والوں سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو پھر ان کو سود دیتے رہتے ہیں اور گھر میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک ہے یعنی یہ سودی قرضہ لیا جا رہا ہے، سود نہیں لیا جا رہا، سود لینا تو بہرحال حرام ہے اور سود کی جو رقم ہے اس سے تو کچھ بھی خریدیں گے وہ حرام در حرام ہی ہوگی، لیکن جو سودی قرضہ لینا ہے وہ ضرورت کے موقع پر جائز ہے۔ سود لینا نہیں، سودی قرضہ لے کر سود دینا۔ اگر کوئی آپ کو جائز طریقے سے قرضہ نہیں دے رہا، یعنی قرض حسنہ جسے کہتے ہیں، اور آپ کے پاس خود بھی پیسے نہیں ہیں اور کوئی شدید ضرورت آ جاتی ہے جو آپ کی بنیادی بیسک ضرورتوں میں سے ہے، تو ایسے موقع پہ قرضہ لینا، سودی قرضہ لینے کی گنجائش ہے اس شریعت میں۔ لیکن ضرورت کہتے کس کو ہیں؟ تو ضرورت میں رہائشی گھر، یعنی آپ کو ظاہر ہے انسان کی ضرورت ہے کہ وہ رہنے کے لیے اسے گھر چاہیے، تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ رہائش کا گھر تو انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس گھر کا ذاتی گھر ہونا یہ انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ کرائے کا گھر بھی انسان کی بیسک ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، اس پر تو میرے بہت بیانات ہیں، آپ سن لیجئے کہ ذاتی گھر اور کرائے کے گھر میں فرق کیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو علماء کی تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو رینٹ پہ گھر مل سکتا ہے اور آپ میں استطاعت ہے کہ رینٹ پہ رہنے کی، تو پھر آپ کے لیے مورگیج پر ذاتی گھر خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ گھر کی جو بیسک ضرورت ہے وہ رینٹ پہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ مشکلات تو ہوتی ہیں اس میں، لیکن ظاہر ہے حلال میں اللہ نے مشکلات رکھی ہیں، حرام آسان ہے، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر رینٹ پہ آپ رہ سکتے ہیں تو پھر آپ مورگیج پر گھر، ذاتی گھر نہ لیں۔ رینٹ پہ رہنا بھی ممکن نہیں ہے اور گھر کا اور بھی کوئی انتظام نہیں ہو رہا، تو پھر گنجائش ہے کہ مورگیج پہ گھر لیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ رینٹ پہ باہر یعنی لینا بھی آسان ہے ان ملکوں میں جہاں تک ہماری تحقیق ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سے سود پر گھر لے لیا ہو تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ گھر لے لیا تو پھر توبہ استغفار کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ توبہ کرے، استغفار کرے، اس گھر میں رہ سکتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے توبہ بھی کرے اور جو کچھ ہو چکا اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔